اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اب آیا تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر اور بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہے یہاں، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں، لیکن مولانا امیر احسن اصلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپاں ہو جائے۔ اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا۔ ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 1.25 نبی آئے ہیں تو باقی 1.25 کو تو ہم مانتے ہیں، ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں مانا، بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایک یہ ان کی رائے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سخن ان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں نے دیکھا تھا کہ ناٹ سرکس، وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، تو جوتے کی ایک دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا، بہت بڑا، اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے اس کو۔ تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے، اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے، ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ کردار بعین نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے، بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر، جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ ان دونوں میں معنوی ربط بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں۔ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتی ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتی اور اس سے بے خبر ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخر کار اس کے منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے، اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ حی علی الفلاح۔